بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں ہوں بشیر احمد رشیدی اور آغاز کرتا ہوں راہ ہدایت نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ تو پیش خدمت ہے درس قرآن۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. صدق اللہ العظیم. اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس مومن نے کہا، اے قوم میری بات مانو، میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لے جاؤں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے، اور یقین جانو کہ آخرت ہی رہنے بسنے کا اصل گھر ہے۔ سورہ مومن کی آیت 38 اور 39 ہیں۔ ان دو آیات سے پہلے فرعون کا تکذیب کرنا اور تمسخر کرنا بیان ہوا کہ اس بدفہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی علو شان، بلندی مرتبہ، عظمت اور بڑائی کو سن کر یہ خیال جمایا کہ موسیٰ کا رب آسمان میں کہیں بیٹھا ہے، حالانکہ کسی پیغمبر کا یہ قول ہرگز نہیں ہے۔ اللہ پاک تو جگہ سے بھی پاک ہے، حیث سے، جہت سے، دائیں بائیں، اوپر نیچے سے، یہ مخلوق کی صفتیں ہیں۔ اللہ تعالی شانہ کی یہ صفت نہیں کہ کسی مقام میں، کسی جگہ میں بند اور مقید ہو۔ اس کی تو ساری ہی شانیں برا ہیں۔ اب کہہ رہا ہے حامان کو بلند عمارت بناؤ، میں آسمانوں کے راستوں میں دیکھوں کہ اوپر موسیٰ کا رب ہے بھی کہ نہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ صرف وہ مذاق اڑانے کے طور پر ہے۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہ شرارت کار بھی دکھائے، لیکن قرآن میں وضاحت ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے اس کی تمام شرارتوں اور مکر و فریب سے اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ فرمایا۔ پھر اس کی اپنی ہی قوم کا یہ رجل مومن، جس کے نام پر پوری قرآن پاک کی ایک صورت ہے، اس کو اللہ نے کیسا ایمان بخشا۔ اس نے مدلل، جس کے پاس عقل سلیم ہو، فوراً قبول کرے، ایسی بات فرعون اور اپنی ساری قوم کے سامنے رکھی، اور بڑی ہی کوشش کی کہ یہ سیدھی راہ پر آ جائے۔ فرعون نے کہا کہ نہیں، میری ہی سیدھی راہ ہے، میں بادشاہ ہوں، رب بھی کہلاتا ہوں، میرے پاس خزانے مال و دولت بڑا ہے بس، اور یہی سبیل الرشاد ہے، بھلائی اور بہتری کا راستہ۔ اس نے کہا میرا راستہ ہے تو لوگوں، تم پہلے کی طرح میری اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بس اللہ کے نیک بندے رجل مومن نے اپنی قوم کو بھی خطاب فرمایا
کہ یہ تو میری بکواس کر رہا ہے، اس کے پلے میں ہے کچھ نہیں، بیچارہ خود مجبور ہے، محتاج ہے۔ جو رب ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ مجبور نہیں، وہ تو قدرت والا ہوتا ہے۔ یہ کہتا اوپر چڑھنے کے لیے میرے لیے عمارت ہو، میں اوپر چڑھوں۔ جو اوپر اور نیچے وہ رب نہیں ہوتا، اللہ کی صفات اس سے کہیں اونچی ہیں۔ قال الذی آمن یا قوم اتبعون، اے لوگو میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، اللہ کے سچے نبی موسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ ہے سبیل الرشاد، ہدایت کا راستہ۔ منزل پا لینے کی راہ ایک ہی ہے، ہمیشہ سے اللہ نے رکھی ہے، سارے انسان بھی مل کر اس پر چلیں۔ وہ شاہراہ اتنی بڑی ہے کہ سب کے سب انسانوں کو بیک وقت منزل مقصود تک پہنچا دے۔ میں اس راہ پر چل رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ تم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، ان کی نبوت کو مان لو، اور جو وہ ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کر لو۔ اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ نجات ہے اور دارالقرار ہے، ہمیشگی کا گھر، وہ آخرت کا گھر ہے۔ یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، دو چھوٹے جملوں میں دنیا اور آخرت کا فرق سمجھا رہا ہے۔ وہ مومن صاحب ایمان جس کو اللہ تعالی شانہ نے یہ فضیلت بخشی کہ وہ اللہ کی توفیق سے ایمان لایا، پہلے اس کو چھپایا اور اب اس موقع پر موقع آیا تو اس نے اظہار کر دیا، بلا خوف و خطر۔ وہ حق بات کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی، اور قرآن میں اللہ پاک نے ایسے نہیں نقل کیا کہ ایک کہانی تھی تمہیں سنا دی۔ ہمیں بھی یہی خطاب ہے اس رجل مومن کا کہ دنیا کی زندگی میں غور کرو، یہ سوائے ایک متاع کے کچھ نہیں۔ متاع کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو انتہائی ارزاں، گھٹیا اور معمولی اور ایک ہی دفعہ استعمال کی ہو۔ آپ کے پاس 100 کا نوٹ ہے، کسی دکان پر جا کر کوئی چیز لیتے ہیں، 100 روپے میں اسے دے دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ نہیں میں چیز بھی لے لوں، 100 بھی میرے پاس آ جائے، پھر کہیں وہ 100 کو اور بڑھ دو، پھر کہیں اور، ایسا ہرگز نہیں۔ دنیا کی ہر شے ایسے ہے، جو بھی چیز آج بنی ہے، نئی نویلی کپڑا ہے، عمارت ہے، بڑی اس کی شان ہے، لیکن ہر آن ہر روز اس کا نیا پن پرانا ہوتا ہے۔ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا ہے، ہم غور نہیں کرتے۔ دنیا کی ہر چیز کو ذل زائل کہا گیا، یہ ڈھلتا سایہ ہے۔ ہماری زندگی بھی ایسے ہے، ہم پہلے بچپن کے، جوانی کے، بڑھاپے سے ہو کر قبر کے دروازے سے آگے چلے جاتے ہیں دوسرے جہان میں۔ اور قرآن پاک میں مفسرین نے نکات لکھے ہیں، یہاں متاعن، آپ قرآن پاک پڑھیں تو وہاں کہیں کہیں 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیشے آتی، ان کو تنوین کہتے ہیں۔ ان کا ہر جگہ ایک بڑا ہی خاص اور اہم معنی ہوتا ہے۔ متاع کا یہاں متاعن فرمایا، 2 پیشے تنوین آئی، اس کا معنی کیا ہے کہ دنیا انتہائی تھوڑی، قلیل اور انتہائی گھٹیا، حقیر بھی ہے اور تھوڑی بھی ہے اور ہے بھی وقتی۔ دنیا کا سکھ دکھ کبھی ہمیشہ نہیں رہتا، یہ وقت گزر جاتا ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح میں گزرا تو ہمیشہ کی کامیابی اور برائی اور اس کی لذت میں، شیطانی شہوت میں گزارا ہم نے تو وہ ہمیشہ کا خسارہ ہے۔ دوسرے جملے میں اس رجل مومن نے یہ بات کہی کہ ان الآخرۃ ہی دار القرار، رہنے بسنے خوشی کا مقام اور جگہ وہ جنت ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے
اہل علم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب نافرمانی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو اسے ندا دی جاتی ہے کہ تو اپنے نفس اور شیطان کو راضی کرتا ہے اور اپنا ٹھکانہ دوزخ بناتا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری اختیار کر رہا ہے۔ اللہ نے تو تمہیں ہدایت دی کہ تو اللہ کے پڑوس میں بسے۔ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اس سے بڑھیا جگہ کوئی دنیا میں تجھے مل گئی ہے، اس کو چھوڑ کر ادھر منہ کر رہا ہے۔ جنت سے بڑھیا جگہ کا تصور بھی نہیں، اس کا ایک نام دارالقرار رکھا ہے، آخرت ہمیشہ رہنے کا گھر۔ جنت اور دوزخ دو ٹھکانے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے بارہا اپنے کلام میں یہ دعوت دی ہے کہ اے بندے، اس کو دنیا کے حالات پر قیاس نہ کر۔ آخرت میں جنت ہے تو نیری رحمت اور سکھ اور لذت اور نعمتیں اور ہر نوع کی راحتیں، اور جن نعمتوں کا تو دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنی اعلیٰ ترین چیزیں تیرے لیے تیار ہیں۔ اور اگر تو نے شیطان اور نفس کے پیچھے چل کر اپنے اعمال اور ایمان کو خراب کر لیا تو پھر یہی نہیں کہ جنت سے محروم ہوا، اللہ کے مہمان خانے سے دور ہوا، بلکہ اس کے غضب کی جگہ دوزخ میں گیا۔ اور عجیب بات لکھی ہے کہ ہماری روح کا حساب ہوتا ہے ہر آن۔ اندر سے ہماری حالت یہی ہے کہ جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے کپڑے میں ہماری روح لپٹتی ہے، اور اس کے لیے فرشتے کہتے ہیں تیرے لیے عزت کی جگہ ہے۔ اور گناہ کرتے ہیں تو وہ دوزخی کپڑے کو لا کر اس کے اوپر لپیٹتے ہیں کہ تو عذاب کی جگہ میں جانے والا ہے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں بندو ذرا غور اور فکر سے کام لو، عقل ہے تو سبیل الرشاد پر چلو۔ وہ اللہ کے نبیوں، ولیوں، نیکوں کی راہ ہے، ایمان کی سیدھی جنت تک جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ساری ہی ٹیڑھی راہیں دوزخ کے گڑھے پر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ دارالقرار، ایک بہت بڑا فرق حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ اللہ والے ہیں۔ ایک شخص سے پوچھا کہ تو خواب میں تجھے کوئی شخص 100 روپیہ دے، اور جب تیری نیند ختم ہو جائے تو بیدار ہو، تیرا ایک دوست آئے تجھے وہ 5000 روپیہ دے، ایک نوٹ 5000 کا دے، تو خواب والے 100 کو پسند کرے گا لینا؟ وہ تو خواب میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یا بیداری والے 5000؟ اس نے کہا ارے یہ پوچھنے کی بات ہے، خواب خیال ہو تو کچھ نہیں اور ہے بھی 100، اور 5000 مجھے مل رہا ہے یہ میں بغیر مشقت کے یہی لوں گا۔ کوئی بھی شخص ہے اگر تھوڑی سی بھی یہی فرمایا کہ نہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ دنیا 100 بھی نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں، اس کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ اور آخرت وہ حقیقت ہے، اور وہ ہے 5000، اور ادھر تم دیکھتے بھی نہیں۔ دنیا کا نقصان ہو جائے ہمارے چہرے ڈھل جاتے ہیں اور اس پہ فرق آ جاتا ہے، دیکھنے والا تینوں کی ہو ہے کی کاٹا پہلے، اور نماز چھوٹ جائے، فرائض ہمارے طرف ہو جائیں تو کبھی ہمیں وہ حالت پیش غم اور فکر کی نہیں ہوتی۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر عقل سے ہم کام لیں تو اس جہان کی ساری ہی چیزیں اللہ نے ان کو پسند نہیں کیا کہ ان تھوڑی بھی ہیں، قلیل متاع، اور ان میں حقارت بھی ہے اور قلت بھی ہے، اور وہاں کی نعمتیں کثیر ہیں، ان گنت ہیں، اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہیں۔ ہمیشہ انسان کی عقل فانی کو ترک کرنے اور باقی کو حاصل کرنے کا ہی حکم دیتی ہے۔ یہی حکم اللہ پاک نے دیا
اللہ کے سچے انبیاء علیہ السلام اللہ کے نیک بندوں نے سینے سے لگایا، اس پر عمل کیا، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو ختم فرما، تندرستی عطا، ایمان کامل، یقین محکم نصیب فرما۔ دار القرار کی طرف ہماری توجہ یا اللہ حقیقی طور پر مبذول فرما، اپنے نیک بندوں میں دنیا اور آخرت میں شامل فرما۔ یا اللہ پاک دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہم آپ سے مانگتے ہیں، ہر سائل کو آپ عطا ضرور فرماتے ہیں، ہمیں بھی عنایت فرما۔ یا اللہ پاک تمام نعمتوں سے، آلام سے، مصائب سے، یا اللہ پاک رنج و غم سے اور اپنے ہر عذاب دنیا آخرت کی پکڑ سے نجات بخش۔ یا اللہ پاک کامل نجات عطا فرما، سبیل الرشاد اختیار کرنے کی توفیق بخش۔ جو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم سب کو عطا، جن شرور سے حفاظت چاہیے اس میں بھی محفوظ فرما، جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے ہدایت ان کی بخشش، نیکوں کے درجے بلند کرنا، ایمان پہ موت نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ المومن کی آیات مبارکہ 38 اور 39 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے اپنی دعاؤں میں، پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب اور دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔